يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ماہ رجب کی حقیقت اور اس کی بدعات. برادران اسلام، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تم کو عبادات کا طریقہ سکھلایا ہے، جس طرح اپنی اطاعت اور فرما برداری کا تم کو حکم دیا ہے، جس طرح قرآن اور سنہ کے اندر تمہیں یہ طریقہ بتلا دیا گیا ہے، دین کی مکمل رہنمائی کر دی گئی ہے، اس کو من و ان اسی طرح تسلیم کرو اور اس پر عمل کرو. اپنی طرف سے اگر کوئی انسان دین کے اندر کوئی نئی ایجاد ڈالتا ہے، داخل کرتا ہے، اور اس کو دین کا طریقہ سمجھتا ہے، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کو ہی بدعت قرار دیا ہے. کیونکہ آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کیا وہ مردود ہے، رد ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو برادران اسلام، جب ہم نے قرآن مجید کے اوراق کو سٹڈی کیا، آیات کو دیکھا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب سے اللہ خالق و ارض و سما نے اس زمین کو اور اس آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے لے کے آج تک اللہ نے 12 مہینوں کو بنایا ہے، اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان مہینوں کی مکمل عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. حالانکہ دن سارے بنائے ہوئے اللہ احکم الحاکمین کے ہیں، لیکن دنوں میں سے اللہ نے کچھ دنوں کو ہمارے لیے مخصوص کر دیا، کچھ راتوں میں سے اللہ نے ہمارے لیے عبادات کی راتوں کو خاص کر دیا، اور مہینوں میں سے اللہ نے کچھ مہینوں کو حرمت والا بنا دیا. قرآن مجید اس دلیل کو کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم.
جب سے اللہ احکم الحاکمین نے زمینوں اور آسمان کو بنایا ہے، 12 مہینوں کو بنایا ہے، اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، جیسے ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور پھر ہماری اسلامی ترتیب کے لحاظ سے رجب 7واں مہینہ ہے، اور یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جب ہم نے دیکھا، تاریخ کے اوراق کو ہم نے گردانا، قرآن اور حدیث کی ہم نے سٹڈی کی، اور ہمیں صرف یہی تفصیلات ملتی ہیں کہ سوائے اس مہینے کی حرمت کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اور کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ لیکن ہمارے ہاں اس مہینے کے اندر کچھ ایسی ایجادات ایجاد کی گئی ہیں جس کو دین کا رکن شمار کر لیا گیا، جس کو دین کی اہم بنیادی عبادات تسلیم کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے محترم، میرے بزرگوں، ہمارے لیے دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے تکمیل و مکمل کر دیا۔ مکمل ہوتے خالق ارض و زمین نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خالق ارض و زمین نے قرآن مجید کی اس آخری آیت کو اتار کر اپنے نبی کو اور نبی کی امت کو یہ پیغام اور میسج دیا کہ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آج کے دن آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جب دین مکمل ہو چکا ہے اور جن عبادات کا یہاں ہمارے افراد، ہمارے لوگ، ہمارے ساتھی کنبہ قبیلہ کے لوگ ان عبادات کو ایجاد کرتے ہیں، ان کا احادیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اسی چیز کو سمجھنا ہے، اور ہمارے خطبہ جمعہ کے سننے کا جو مرکزی عنوان ہے، جو مرکزی پوائنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارا دین اگر ہے تو وہ خالص اور سچا قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی عبادات یہاں ہمارے ہاں ایجاد کی جاتی ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے، اس نماز کو رجب کے پہلے جمعہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں فرضوں کی فکر نہیں ہے، تہجدوں کی فکر نہیں ہے، نماز کے بعد کی سنتوں کی فکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ 12 رکعات ایک جمعے پڑھ لو، پورے سال کی نمازوں کے ثواب مل جائیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں ہذہ الصلاۃ بدعۃ عند جمہور العلماء، یہ نماز جمہور کے علماء کے نزدیک بھی بدعت ہے۔ جمہور کے علماء کے اندر آپ کے تمام مسالک کے علماء شامل ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ نماز بدعت ہے، اور ہم اس نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میرا کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی اصلاح مقصود ہے۔ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اور آپ کی عبادت کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ہمیں عبادات سے روکا جا رہا ہے۔ عبادات سے نہ قرآن روکتا ہے نہ حدیث روکتی ہے۔ عبادات کا ہمیں حکم تو اللہ رب العالمین نے دن میں 5 مرتبہ بھی دیا ہے۔ کون آتا ہے؟ بہت شاذر نادر لوگ آتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ فقط اپنے مطلب کے لیے وہاں قرآن کو حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئی بیٹی کو گھر سے الوداع کرنے کے لیے قرآن کو اس کا سایہ بنا رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سمجھنے کے لیے کون پڑھتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو مجھے سمجھے گا میں اس کے سمجھنے کے لیے آسان بھی بنا دیا گیا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور جو مجھ کو نہیں سمجھنا چاہتا اللہ پھر ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام، امام شوکانی نیل الاوطار کے اندر لکھتے ہیں
امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی رجب کے اندر عبادات کی جاتی ہیں، اس کے متعلق جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری موضوع من گڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، اور یہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں موضوع مکذوب او ضعیف، آپ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور مکذوب گڑی ہوئی جھوٹی روایات ہے۔ اور ہم یہ کیسے سوچ اور سمجھ رکھ سکتے ہیں کہ ہم جھوٹی حدیث کو اللہ کے رسول کی طرف مبعوث کریں؟ ہمارے اوپر کوئی بہتان لگائے ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اس کے گریبان کو پکڑ کر چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ تجھے تشدد کا نشانہ بنایا جائے، لیکن ہماری یہ سوچ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حدیث کو، ایسی حدیث کو جو خود بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ کی طرف مبعوث کر دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری موضوع من گڑت ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے دین بیان نہیں کر رہا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، اور ان ائمہ کے اقوال ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رجب کی راتوں کے اندر جو قیام کیا جاتا ہے اور رجب کے مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ ساری جھوٹ پر مبنی ہیں اور بہتان پر مبنی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ماہ رجب کی فضیلت پر، روزوں پر، نمازوں پر، عبادات پر جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بھی قابل حجت نہیں ہے۔ تو سامعین اکرام، سید سابق رحمت اللہ علیہ فقہ السنہ والے وہ لکھتے ہیں کہ رجب میں روزے رکھنا افضل نہیں ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے جن روزوں کو رکھنا فضیلت قرار دیا ہے، ان کا حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے مینشن کر دیا ہے۔ وہ رمضان کے روزے ہیں، چاند کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کے رکھیں، سموار کا، جمعرات کا روزہ رکھیں، عاشور کے روزے ہمارے لیے منتخب کیے گئے ہیں، وہ 2 روزے ہیں، 9 اور 10 محرم کے۔ تو اسی لیے نفلی روزے، کوئی انسان نظر کا روزہ رکھتا ہے، کوئی مانتا ہے نظر، تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو متعین کر دیا اور فرما دیا یہی تمہارے لیے دین ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہاں ہم کسی کنبے کو، کسی محلے کو، کسی گلی کو، کسی نگر کو مینشن کر کے عبادات نہیں تجویز کر سکتے، کسی انسان کو مینشن کر کے عبادات تجویز نہیں کر سکتے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ یہ تو دیکھو ہمارے نبی کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کو ہمارے رب نے حکم کیا دیا ہے۔ آگے چلیے، صلاۃ الرغائب بھی ہو گئی، روزے بھی ہو گئے کہ اس مہینے کے اندر اس نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، ہوتا تو اللہ کے رسول حدیث کے اندر اس کو بیان کرتے، اس نماز کا خصوصاً ذکر ہوتا۔ جن کا ذکر موجود ہے وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، جن کا نہیں ہے اس کے اوپر ہمارا زور ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ وہ کنڈے نہیں بھرتے، ہم اپنے ایمان کا کنڈا کر رہے ہوتے ہیں،
اور اس کو ہم منسوب کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا 400 سال ہجری کے بعد. حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. اصل میں یہاں جو چیز قابل غور ہے، جو بیان کرنی چاہیے، وہ ہے کہ یہاں بغض ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، اور اس وفات پر لوگ خوشی مناتے ہوئے کنڈوں کو بھرتے ہیں. ایمان والوں کچھ سوچو، یہ کسی پر بہتان نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے، آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں تھیں. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے امیر المؤمنین ہیں، ان کے متعلق ان کی وفات پر لوگ خوشی مناتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے اپنے گھروں کے اندر ایسے پروگرام اور ایسی محافل کو منعقد کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ٹھوٹیاں کھیروں کی بھر کے، میٹھے کی بھر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. ہمیں سوچو بچار کا یہاں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جو ایمان لائے ہو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو سامعین اکرام، یہ جتنی عبادات اس مہینے کے اندر ایجاد کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ حکم الحاکمین نے اس کی کوئی فضیلت کو بیان ہی نہیں کیا، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب جس کا دل چاہے جو چاہے وہ کرتا پھرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن دین کو کوئی بدل نہیں سکتا. دین اپنی جگہ پر سٹل ہے. اب کوئی یہ تصور کرے کہ دین میرے پاس چل کے آئے، وہ مجھے بتلائے بھی یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تیرا کام غلط ہے. سامعین اکرام، غلط تو ہم پہلے دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، دین تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم عادی ہیں سننے سنانے کے، وہ بھی جو دل کو بات اچھی لگے گی ہم اس کو مان لیں گے، جو دل کو اچھی نہیں لگے گی ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے. یہ تو ہمارا وتیرہ ہے، اور ہم نے بنا رکھا ہے اس وتیرے کو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو دین منتخب کیا ہے وہ بالکل پاک، صاف، سچا، مطہر ہے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. دین میں وہی چیز ہوگی جو اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہوگا. جس کا حکم نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی ہم کرتے پھرے. ایک بندہ کہے جی میں زور کی 4 رکعتیں فرض ہے، میں 5 پڑھتا ہوں، وہ دین ہو جائے گا. ایک کہے جی رکوع 1 ہے میں 2 کرتا ہوں، وہ اس کے مطابق دین ہو جائے گا. ایک کہے جی سجدے 2 ہیں میں 3 کر لیتا ہوں، ثواب ہی ہے نا، وہ دین ہو جائے گا. اس لیے اپنی طرف سے عبادات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. اور معاذ اللہ استغفر اللہ، میں ایسا قطعا نہیں کہہ رہا کہ آپ عبادات کریں ہی نہ. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں ان کو کون ادا کرتا ہے؟ پہلے اس طرف آؤ. کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعے کے نمازی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف عید کے نمازی ہیں؟ جو کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے نمازی ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں. اللہ رب العالمین تو 5 وقت یہ حکم دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن صدا لگاتا ہے، کتنے آتے ہیں؟ بازار بھرے ہوئے ہیں، مساجد خالی ہوتی ہیں، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا. تو سامعین اکرام، ہمیں اس دین کو فالو کرنا چاہیے جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہے.
اور اللہ کی طرف سے ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے فضیلت ہر ایک چیز کی رکھی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی بتلایا ہے، اس کی حد اور دنوں کو راتوں کو ہمارے لیے متعین کیا ہے، ان چیزوں کو فالو کیجیے۔ آپ رمضان میں عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کوئی آپ کو منع کرتا ہے بھائی کیوں کر رہے ہو، روزہ کیوں رکھا ہے، رات کو کیوں جاگ رہے ہو؟ کیونکہ ایک لمٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر ایک روایت آتی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو روزہ رکھتا ہے، جو رات کا قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہاں تو حکم ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ تہجد کا حکم قرآن مجید میں ہے، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ حدیث میں حکم ہے افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ سلام کو عام کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، راتوں کو نماز پڑھو، اللہ رب العالمین تجھے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ حکم ہے، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے مینشن کیا ہے، یہاں نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ دین نہیں ہے، ہم نے خود بنایا۔ بس یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کا خیال کرو۔ جس طرح عام دنوں میں انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا صرف اتنا ہی اس کو جزا اور سزا ملتی ہے جس قدر اس نے کیا ہوتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ جیسے رمضان کے مہینوں میں 10 کی 700 بن جاتی ہیں، 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور حرمت والے مہینے میں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ ہم نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اس کی طرف سے کوئی نہیں آتا۔ اپنے انٹرنیٹ کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، ہمیں نمازوں کی طرف آئیں، گناہوں سے رکیں، بہتان، غیبت، حسد، بغض سے اپنے دلوں کو، سینوں کو پاک کیجئے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، خلوص رکھے، خشوع و خضوع رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب کون مومن ہے؟ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو قائم کر لیا۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دکان کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، پیچھے دکان کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، لے جی شٹر کھلا رہ گیا، دکان پر گاہک کھڑے تھے، میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، ہم حساب لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی انسان اس وقفے کو صحیح طرح استعمال کرے، اور اتنا وقفہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جیسے ہی اذان سنے مسجد کی طرف آئے اور اپنے ذہنوں کو نماز تک بالکل پاک صاف کر لے گا، جو سوچ ہے وہ نکل جائے گی، اور جیسے ہی آپ 1-2 رکعتیں گزرنے کے بعد مسجد میں آ کے نماز کے ساتھ شامل ہوں گے، آپ کے دماغ کو کیسے فریشمنٹ ملے گی، جو خیالات ہیں، وہ ذہن جو بھرا ہوا ہے تصورات سے، وہ اس سے پاک کیسے ہوگا، نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ تو اس لیے میرے برادر، میرے محترم، ان عبادات کو فالو کیجئے جو ہمارے لیے فرض ہیں۔ فرض کو چھوڑ کر پہلے ہم ان کی طرف جائیں جن کا دین میں تصور نہیں ہے، جو مجھے بتلائیں وہ انسان عقل مند کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے فرض کر دی گئی ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین،
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دن اور رات کے اندر جو تمہارے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو اپنے اوپر قائم کیجئے. زلفا من اللیل، رات کی گھڑیوں کے اندر اور دن کی روشنی کے اندر جو نمازیں تم پر فرض ہیں یہ وہ نمازوں کو ادا کریں. کیوں؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے جو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تو حکم دیا ہے، اب امتحان ہماری عقل کا، ہمارے شعور کا ہے. ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں، کس چیز کو چھوڑتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو اخذ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اب امتحان ہمارے عقل اور فہم کا ہے. یہاں ہمیں دین نے عقل اور فہم کے ساتھ سوچ و بچار کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہماری عبادات کے اندر سرور بھی آئے گا اور لذت بھی آئے گی، مٹھاس بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی. پھر ہمیں اس میں دنیا بھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، فلاح بھی ہوگی، سب کچھ میسر ہوگا. یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس دین کو فالو کریں جس کو ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے منتخب کیا ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے. تو میں آخر میں پھر یہی گزارش کرتا ہوں، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. صرف ہمیں یہ سوچ و بچار کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بعد میں جائیں اگر ہم نے پہلے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ہم نے اس کو اگر ادا کرنا شروع کر دیا ہے. ادا کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ چیز درست ہے کہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے. جس نماز کا اللہ رب العالمین نے ہمیں خاص حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حدیث میں الگ الگ طریقے کے ساتھ اس نماز کی فضیلت اور اہمیت موجود ہے. جو نماز عصر کو جان بوجھ کے قضا کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کی اولاد کو، اس کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو نماز عصر ادا کرتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مساجد اس وقت خالی ہوتی ہیں. اوورال بات کر رہا ہوں تو ہمیں حکم ہے اس چیز کا کہ الگ الگ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس کو فالو کریں. اور سب سے بڑی بات ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے. صحیح دین کو اللہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.